گجرانوالہ میں گیپکو کا بجلی چوری کو روکنے کے لیے نئے میٹرز لگانے کا فیصلہ۔ صارف اپنا بجلی کا بل کنٹرول کر سکتا ہے۔ اس سے بجلی چوری روکنے میں سرویلنس اور مانیٹرنگ صارف خود بھی کر رہا ہوتا ہے۔ گیپکو کی جانب سے گجرانوالہ میں پرانے میٹرز اتار کر نئے میٹرز لگائے جا رہے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ بجلی چوری کو جو ہے وہ روکا جا سکے۔ تو اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں رانا جہانگیر صاحب، جو کہ ترجمان ہے گیپکو کے۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ ہاں جی، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہمارے ملک کے پرائم منسٹر ہیں، اور وزیر توانائی اویس لغاری صاحب کا ایک ویژن تھا کہ ہم ٹیکنالوجیکل چینج پہ جائیں، اور اس کے لیے صارفین کو بہترین دور حاضر کے مطابق سہولیات دینے کے لیے یہ ایک فیصلہ کیا گیا کہ ہم سمارٹ میٹرز لگائیں، جس میں کنٹرول جو ہے وہ کسٹمر کا اپنا ہو، یعنی کہ وہ اس میٹر کے ذریعے گھر بیٹھے موبائل کے اوپر ایپ کر کے اپنی ریڈنگ خود چیک کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اپنا بل خود دیکھ سکتا ہے، اور اس کی جو پیس آف مائنڈ ہے اس سے وہ آ گیا جی۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ جو پرانے میٹر ہیں وہ ناقابل اعتماد یا غیر مؤثر کیوں سمجھے جا رہے ہیں؟ نہیں، غیر مؤثر یا ناقابل اعتماد کی بات نہیں ہے۔ یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میں جانا ہوتا ہے۔ ہم ایک گلوبل ولیج میں آ گئے ہیں، جہاں پہ جو سہولیات ترقی یافتہ ممالک میں صارفین کو دی جاتی ہیں، وہی سہولیات اب ہم اپنے کسٹمرز کو بھی دے رہے ہیں۔ ہمارے چیف ایگزیکٹو انجینئر محمد ایوب صاحب کی ہدایت کے اوپر ہم نے تقریباً 100% انڈسٹری کے میٹر جو ہیں اور ٹیوب ویل کے میٹر وہ تو ہم نے تبدیل کر دی ہیں، اور ہمارے صارفین اب موبائل کے اوپر اپنے میٹر کی وہ ڈیلی کی ریڈنگ، منتھلی ریڈنگ یا ماہانہ ریڈنگ وہ اس سے چیک کر سکتے ہیں۔ یہ جو نئے میٹرز لگائے جا رہے ہیں، اس کا مقصد صرف بجلی چوری روکنا ہے یا اس کے دیگر مقاصد بھی ہیں؟ اس سے ہمارا اور کسٹمر کا ایک باہمی اعتماد کا رشتہ مضبوط ہو رہا ہے، ہوگا۔ اس سے ایک طرف تو بجلی چوری روکنے میں ہمارے جو ہے نا اس کی سرویلنس اور مانیٹرنگ وہ ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور صارف خود بھی کر رہا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ اس کا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ صارف کو اپنا بجلی کا بل کنٹرول کرنے میں، فار ایگزامپل وہ سوچتا ہے کہ اس ماہ میں نے اتنے یونٹ برن کرنے ہیں، تو وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں بیٹھا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ آج میرا یہ ٹارگٹ جتنے میں نے بجلی استعمال کرنی تھی ہو گیا ہے، تو اس کے بعد وہ اپنی بجلی کا استعمال کم بھی کر سکتا ہے یا بڑھا سکتا ہے۔ وہ اس کے اپنے ہاتھ میں، پہلے اس کو پتہ نہیں ہوتا تھا، مہینے کے آخر میں ایک اس کو بل آ جاتا تھا جس کے اوپر شاید وہ کہتا تھا کہ کبھی مجھے کوئی ایکسیس ریڈنگ پڑ گئی یا کم ریڈنگ پڑ گئی، تو اب یہ سب کچھ صارف کے اپنے ہاتھ میں آ گیا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو بجلی چوری ہوتی ہے، اس سے گیپکو یا حکومت کو جو ہے وہ اس کے خزانے کو کتنا نقصان ہو رہا ہے؟ اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ گجرانوالہ کے کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر زیادہ بجلی چوری ہوتی ہے؟ جی الحمدللہ، خوش قسمتی سے ہمارا جو کسٹمر ہے گیپکو کا، وہ بھی گڈ پے ماسٹر ہے، ٹائم پہ بل جمع کرواتا ہے۔ چند ایک عناصر ایسے ہوتے ہیں، اور لیکن ہماری ٹیمیں ان کے پیچھے بھی جاتی ہیں، اور ہماری ریکوری کے لیے ہم کافی ایفرٹ کرتے ہیں۔ دوسرا جو آپ نے بجلی چوری والی بات بتائی، تو یہ بھی کوئی بگ سکیل پہ یا اس طرح سے یا آرگنائزڈ بجلی چوری الحمدللہ گیپکو میں نہیں ہے۔ وہ اکا دکا کوئی گھریلو صارفین یا کوئی اس طرح سے جو بھی کرتا ہے، تو پھر ہماری ٹیمیں جو سرویلنس ٹیمیں ہیں وہ دن میں اور ایسے اوقات میں جہاں پہ بجلی کی کھپت زیادہ ہوتی ہے، لوگ جس ٹائم زیادہ استعمال کرتے ہیں تو وہ باہر نکل رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی ایسا ہوتا ہے تو فوری طور کے اوپر اس کے اوپر ایکشن کارروائی کر کے میٹر اس کا منقطع کر کے اس کے اوپر FIR کروائی جاتی ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا جو نئے میٹرز لگائے جا رہے ہیں، اس حوالے سے عوام کو کیسے بریف کیا جا رہا ہے، ان کو کیسے سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ میٹر جو ہے اس کو بجلی چوری روکنے اور دیگر مقاصد کے لیے جو لگایا جا رہا ہے؟ اس کے لیے ہم نے اپنے میڈیا کیمپینز کی ہیں، لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے ہم نے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز استعمال کیے ہیں، اور جو بھی پرنٹ اور الیکٹرانک پہ ہم نے اپنے صارفین کو کافی ایجوکیٹ کیا، اور جو ہمارے آفسز میں وزٹ کرتے ہیں ان کو بھی ہمارے نمائندے جو ہیں آفسز میں وہ اس کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ اب لوگوں میں کافی اس کے بارے میں آگاہی اور شعور پیدا ہو چکا ہے۔